اللہ فرماتا ہے ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہترین نہیں بھی ہو تو میں اسے بہترین بنا کر عطا کروں گا۔ بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے۔ آرام کا ایک لقمہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے آرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی اور اس کی دعا 40 دن تک نہ مقبول ہوگی۔ فرمان حضرت ابو دراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور خوبصورتی کے ساتھ حلال طریقے سے اسے تلاش کرو، کیونکہ کوئی جان اس وقت تک ہرگز نہیں مرے گی جب تک اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے۔ جس نے جمعہ کا دن غسل کیا اس کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ بچوں کو صاف ستھرا رکھو مگر بہت زیادہ بناؤ سنگار مت کرو کہ اس سے اکثر نظر لگ جایا کرتی ہے۔ قرآن نیک لوگوں کی صحبت کا حکم دیتا ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ صبح کی نیند رزق کو روک دیتی ہے۔ مومن کی نشانی، مومن بندہ ماتھے کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ علم ایک چمکتا ہوا آفتاب ہے اور تمام ہنر اور پیشے اس کے ذرے ہیں۔ جانتے ہیں برکت کسے کہتے ہیں؟ جب مہینہ گزر جائے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، یہ برکت ہے۔ جب تھوڑا سا کھانا بھی سیر کر دے، یہ برکت ہے۔ جب تنخواہ مہینے کے آخر تک ساتھ دے، یہ برکت ہے۔ جب پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھے ہنسے اور خوشیاں بانٹے، یہ برکت ہے۔ جب خریدی ہوئی چیز برسوں تک آپ کا ساتھ دے، یہ برکت ہے۔ یاد رکھیے، برکت مال کی کثرت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خیر میں ہے۔ نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ جانو، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے ہنستے مسکراتے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ وقت، میں قز ہوں اور تارا گیا ہوں، حسن گفتگو اور محبت سے مارا گیا ہوں، اتنا نہ کرو، اور میری حالت دیوانگی پر میں ایک وقت ہوں اور گزارا گیا ہوں۔ جس نے کسی غم زدہ سے غم خواری کی، اللہ پاک اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا۔ سٹیٹس لگانے سے نہیں، ٹانگیں دبانے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کے بجائے آف لائن وش کیجیے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم اللہ پاک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور غیر مسلمان کے لیے جنت ہے۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے دین ہمارے، سے ایک درود اور اللہ کی 10 رحمتیں نصیب ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت زندگی کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جب دل پریشان ہو، آنکھ نم ہو یا راستے بند لگیں تو درود پاک پڑھو، سکون خود دل میں اتر جائے گا۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے۔ اپنی شان کے لائق بندوں سے اللہ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے۔ شکر کی طاقت، اللہ پر شکر گزاری۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ پاک کی یاد، اللہ پاک کو یاد کرنا اللہ پاک کو پسند ہے، بس اللہ اللہ کرتے رہو، پھر اللہ پاک آپ کی خواہش کو پورا کر دے گا۔ بدگمانی، بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل سے اعتقاد جازم یعنی یقین کرنا بدگمانی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، لہٰذا دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ رہو۔